وہ عشق کریں جو عشق کی نشانی ہے۔ عشق کی 3 کم سے کم نشانی ہے۔ نمبر 1، جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ نمبر 2، جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ نمبر 3، جس سے عشق ہوتا ہے اس کو جو ناپسند ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہمیں بھی نبی سے عشق ہے، جو چیز حضور کو ناپسند ہے چھوڑ دیجیے، یہ عشق کی نشانی ہے۔ اور اگر ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پھر سوچئے، عبداللہ نے اپنی ماں کو چھوڑا۔ جب ماں جیسی چیز عشق میں چھوڑی جا سکتی ہے تو کیا گناہ نہیں چھوڑے جا سکتے؟ کون کیا کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ میں تو آخری بات عرض کرنے چلا تھا، مجھے ایک بہت خوبصورت بات یاد آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار، میں نے کہا حضور کا دیدار بہت آسان ہے، عشق ہو جائے نا تو حضور کا دیدار بہت آسان ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور خواب میں نہیں، بیداری میں بہت بڑے بزرگ ہیں جن کو دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ آزادی کے بہت بڑے ہیرو ہیں۔ ان کو آزادی کی وہ انقلاب 1857 کی پاداش میں ان کو پھانسی دی گئی۔ جب پھانسی پر ان کو لے کر کے پہنچے، پھانسی کے پھندے پر، تو انگریزوں نے پوچھا کہ کفایت علی تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی مراد آبادی نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پوری زندگی حضور کی نعت لکھتا رہا، حضور کا ذکر کرتا رہا، سوچتا ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے میں نبی کی ایک نعت لکھوں، مجھے قلم لا کر کے دے دو، میں اپنے نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ شاعر لوگ جانتے ہیں بچے روتے ہیں تو شعر نہیں آتا، اگر کوئی دھکا دے دے تو شعر ذہن سے آ کے چلا جاتا، آمد ہوتی ہے تو سکون چاہیے۔ وہ کیسا عاشق تھا بھائی جو پھانسی کے پھندے کے پاس کھڑا ہو کر کے نعت لکھ رہا ہے، اور لیکن کوئی علم و ادب کی کوئی غلطی نہیں، یہ ادبی شاہکار ہے یہ نعت جو کافی نے پھانسی کے پھندے کے سامنے لکھی ہے۔ اس لیے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، لوگوں کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے، عاشق کو مر جانے میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تم مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ لیکن کوئی عاشق بن کر دیکھے نا، اللہ اکبر، تو کافی نے کہا مجھے قلم لا کے دے دو، اور انہوں نے جو نعت لکھی ہے انگریز بھی حیران رہ گئے۔ وہ نعت یہ تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دمکا چہچہا بلبلے اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ انگریز چڑ گئے، کہا کہ یہ کافی ایسی باتیں کرتا ہے اپنے نبی کی شان میں، بلے اس کو اتنی آسانی سے نہیں مارنا۔ تو اس زمانے میں کوئلے کی استریاں ہوتی تھی، پاور کی نہیں ہوتی تھی، استریوں کے اندر کوئلے جلائے، اور کوئلے خوب جب تپ گئے اور استریاں گرم ہو گئی تو کہا کافی کے بدن پر چلا دو۔ تو حضرت کافی کے بدن پر جب استری رکھ کر چلانے لگے تو ان کی زبان سے نکلا، اغثنی یا رسول اللہ۔ ان کی زبان سے کیا نکلا؟ حضور کو پکارنے کے لیے یقین چاہیے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے محبوب کو بے قرار کر دیتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کانٹا تمہیں چبھتا ہے، درد محبوب محسوس کرتے ہیں، بے چین تم ہوتے ہو محبوب، بے قراریوں کو محسوس۔ عشق کر کے دیکھو، اکیلے رہو گے تو لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ہے، رو گے تو کوئی لگے گا اپنی آستین سے کوئی تمہارے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے، کوئی تمہارا دل توڑے گا تو لگے گا کوئی تمہارے سینے پہ تسلی کا ہاتھ لے کر کے موجود ہے۔ عشق کر کے تو دیکھو، سب سے پیار کیا، ان سے ہی پیار کر کے دیکھو، وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ جب کافی کے بدن پر استری رکھ کر چلائی جا رہی تھی تو زبان پہ آیا، اغثنی یا رسول اللہ،
جیسی اغثنی یا رسول اللہ بن کر کے کہا نا تو آواز آئی میں تو تیرے سرہانے موجود ہوں، میں تو تیرے سرہانے موجود ہوں۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا حضور ہیں، اور جب حضور کو دیکھا تو سارا درد بھول گئے، روتے ہوئے کہتے تھے آقا میں نے بہت دیر کر دی، آقا یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ بدن پر استریاں چلانے سے آپ کی زیارت ہوتی ہے تو میں اتنی دیر نہ کرتا، یہ میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ آپ کے دیدار کی خاطر یہ عشق والوں کا انجام ہے۔ کاش اللہ مجھے بھی عشق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عشق نصیب فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو عشق نصیب فرمائے۔ بہت تفصیل ہے لیکن 3 باتوں پر عمل کر لیں، اللہ کرے دل میں محبت پیدا ہو۔ ایک ان کی اتباع کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ دوسرا ان کا ذکر کثرت سے کریں، بہت کچھ نہیں آتا تو درود پڑھو، یہی تو ان کا ذکر کثرت سے۔ نمبر 3 جو ان کو ناپسند چھوڑ دو، جس چیز کو وہ ناپسند کرتے چھوڑ دو، انشاءاللہ پھر عشق کی وہ جوت جگے گی کہ آپ بھی محسوس کریں گے